غزوہ بدر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، جب کفار کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے تو پھر ان کا رد عمل کیا تھا؟ جی بالکل، جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ابو سفیان جو تھے نا جی، یہ بہت مالدار تھے، اور مالدار جس طرح کے تھے اس طرح کی نگرانی بھی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کا قافلہ جا رہا تھا، دوسرا جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا تھا جاؤ چیک کرو جا کے ان کو، اسی طرح اس نے بھی اپنی سوچ کے مطابق دائیں بائیں لوگوں کے ان کی سڑک سے ہٹ کے، سادہ انداز میں بتا رہا ہوں، روڈ سے ہٹ کے قافلے سے تھوڑے سے دور فاصلے جن کے کھیتوں سے حملہ بھی ارتگل ڈرامہ جو چلا پچھلے دنوں، اس میں کافی وہ منظر کشی ہے جس طرح پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو مختصر یہ کہ جب حملہ ہوا، پتہ چلا کہ حملہ ہو سکتا ہے، بعد میں تو حملہ ہوا اور ان کو روکا گیا۔ اس نے ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے بندے بھیجے، اپنے ملازم بھیجے، مکہ والوں کو بھیجا کہ بھئی جاؤ اور مدد کے لیے پکارو کہ اگر آج میں لٹ گیا تو مسلمان میرے مال کو لوٹ کر کامیاب ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک ملازم کو بھیجا اور ملازم نے جو اس کا اونٹ یا اونٹنی تھی اس کی ناک کاٹ دی، اور اس وقت یہ تھا کہ دور سے پہچان لیتے تھے کہ جو سواری ہے یہ زخمی سواری ہے، یہ خیر سے نہیں، لوگ قافلہ باہر شہر سے باہر آ جاتے تھے۔ اور یوں پھر جب مکہ والوں کو اطلاع پہنچی تو وہ 1000 سے زائد افراد کے اوپر جو مشتمل قافلہ تھا کفار کا، وہ چلے۔ اچھا یہاں پہ آپ نے جو فرمایا کہ اونٹنی کا ناک کاٹ دیا تھا انہوں نے جان بوجھ کے کاٹا تھا یا واقعی کی سنگینی بیان؟ علاقائی روایات ہوتی ہیں، جہاں پہ دیکھیے جو مرد ہیں جو خواتین ہیں ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اور کئی 100 سال جب وہ پانی پینے اور پلانے کی جانوروں کو وہاں جنگیں لڑ رہے ہیں، تو ناک کاٹنا ان کے نزدیک بالکل یہ ایک نارمل سا ایشو تھا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نا، پرندوں کے حقوق اور سارے جانوروں کے حقوق۔ تو جب قافلے کو مکہ کا جو قافلہ کفار کا آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا، اور دوسری ایک اور روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ انصار تھے وہ گئے مکہ مکرمہ، انہوں نے عمرے کی نیت سے طواف کرنا شروع کیا، تو بڑی تیز دھوپ لگی ہوئی تھی، دوپہر کا منظر تھا۔ ابو جہل وہاں ملا۔ ابو جہل نے کہا کہ تو اگر ہمارے اس قبیلے کا جو ہم مکے میں رہنے والے ہیں، ایک جگہ تو آتا ہے کہ صفوان قبیلہ ان کے فرد تھا جو سردار تھا، اگر آج تم اس کا مہمان نہ ہوتا تو ہم تجھے یہاں قتل کر دیتے۔ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، بات کو پلیز۔ تو جب آگے سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو آج میرے ساتھ تلخی کرے گا تو یاد رکھ جو شام کا سفر ہے جہاں سے آپ کا تجارتی مال جاتا ہے وہ ہم آپ کا بند کر دیں گے۔ اور مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ 2.5 لاکھ اشرفی کا سالانہ بزنس تھا، یعنی کہ آج کا کئی ارب کا سالانہ بزنس تھا۔ یہ وہ معاملہ تھا۔ آگے ڈاکٹر صاحب بات وہی چلتی ہے کہ اگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب روکا گیا تو اس کے بعد ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ کہ کیا وہ انہوں نے عمرہ کیے بغیر وہ واپس آ گئے یا انہوں نے آ کے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع یقینی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ غزوہ بدر جو ہیں وہ 17 رمضان سن 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مفسر نے اور سیرت نگاروں نے اس غزوے کو بدر کبریٰ اور بدر عظمیٰ کے نام دیے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کا نام دیے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو سعد بن معاذ کا جو دوست تھا وہ امیہ بن خلف تھا جو مکہ میں رہتا تھا۔ یہ دونوں جب مکہ سے مدینہ آتے یا مدینہ سے مکہ جاتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مہمان بنتے۔ جب سعد بن معاذ وہاں پر گئے تو بیسیکلی طور پہ امیہ بن خلف اس کو ساتھ لے کر گیا، اور امیہ بن خلف نے سعد کو کہا کہ سعد تو رات کے اندھیرے میں خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں، ہمارے سرداروں کو پتہ چلا تو وہ تم سے ناراض ہوں گے، ظاہر بات ہے تم نے ان کے خلاف ایک ایسے نئے دین کو اپنایا ہے
جس کے وہ مخالف ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کوئی کسی نے روکا ہو، قریش نے کسی کو روکا ہو طواف کرنے سے۔ نہیں روکا تو روکتے ہیں، اس سے پہلے بھی روکے ہجرت سے پہلے بھی واقعات ملتے ہیں۔ جب ابو جاہل کو پتہ چلا تو ابو جاہل نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ نے وہاں پہ دو باتیں کی جو مفسر سیرت نگاروں نے نقل کی۔ ایک تو ساتھ نے یہ بات کی کہ اگر تم نے مجھے نہ روکا، اگر تم نے مجھے روکا تو پھر ہم تمہاری تجارتی قافلے شام سے روک لیں گے۔ دوسری ایک اور پیشن گوئی کی تھی، جب بحث و تکرار ابو جاہل کے ساتھ چل رہی تھی تو امیہ بن خلف جو اس کا دوست تھا ساتھ کا، وہ بار بار روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، محلن محلن رکو، آہستہ آواز میں بات کرو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تو پیچھے ہو، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ تو عنقریب قتل کیا جائے گا۔ یہ پیشن گوئی جب اس کو ملی تو وہ گھر جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے، سعد کے ولی نے، سعد کے سربراہ نے مجھے تو قتل کا کہہ دیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اسے یہ کہا کہ تم آج کے بعد مکہ سے نہیں نکلو گے، اگر تم مکہ سے نکلے تو وہ بات سچی ہو جائے گی۔ جب بدر پہ سارے لوگ جا رہے تھے نا، لوگ اعلان کر رہے تھے نکلو نکلو، ابو جاہل نے اسی کو کہا تھا امیہ بن خلف کو تم بھی چلو۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانے والا، مجھے تو ساتھ یہ پیشن گوئی دے کے گیا ہے، اور ان کی تو کبھی پیشن گوئی اندر سے مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری ہو کے رہنے والی ہیں۔ تو ابو جاہل نے کہا تم تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلو، پھر واپس آ جانا، جب لوگوں کا گروہ بن جائے گا، ترقی مل جائے کہ تم واپس آ جانا۔ لیکن پھر وہ واپس نہیں آیا، پھر وہ قتل کیا گیا، کیونکہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے یہ بات نکلی تھی۔ اور میں آخری بات آپ سے عرض کروں کہ ہم جو آج اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ سیرت کا موضوع ہے، اس پہ سیرت نگاروں نے بڑا کام کیا ہے، اور میں بات بڑے دعوے اور وثوق سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم پر اتنا قلم نہیں اٹھا، قرآن کریم کی تفاسیروں پر، جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیرت نگاروں نے قلم اٹھایا ہے۔ اگر ہم ذخیرہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے واقعات کا ذخیرہ قرآن کریم کی تفاسیر کے ذخیرے سے بڑا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میثاق مدینہ جو تھا غزوہ بدر میں، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ہم دیکھیے غزوہ بدر کے دو اسباب ہیں جی۔ ایک ہے وقتی اسباب، وقتی اسباب میں عمر بن خزرمی کا قتل ہے جی۔ وقتی اسباب میں وقتی اشتعال آپ کہہ لیں، اس میں اس قافلے کو روکنے کے لیے اور قافلوں کی نگرانی کے لیے مسلمانوں کا وہاں موجود ہونا ہے۔ اس وقتی اشتعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چراگاہ تھی جہاں آپ کے جانور تھے، وہاں پر کچھ لوگوں نے آ کے حملہ کیا۔ اس کا نام تھا کرز بن جابر فہری، مکہ سے۔ اس نے حملہ کیا اور سارے جانوروں کو لے کر بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں نے جانور تو واپس لے لیے اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ وقتی اسباب تھے اس کے۔ اور جو دائمی اسباب تھے، وہ دائمی اسباب وہ فکر تھی، وہ فکر کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف خدا پرستی تھی اور دوسری طرف بت پرستی تھی۔ آپ نے سوال کیا نا میثاق مدینہ کا، میثاق مدینہ کے بعد جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس نے اہل مکہ کی نیند کو اڑا دیا، نیند کافور کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں سے ان کو بے سر و سامان نکالا تھا، یہ وہاں جا کے انہوں نے ریاست بنا لی، اور یہود کے تین بڑے قبیلے جو طاقتور قبیلے تھے ان کو اپنا مطیع کر لیا۔ اچھا وہ قبیلے کون تھے؟ بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا، اور بنو قریظہ، بنو قینقاع اور ایک اور قبیلہ، یہ تین قبیلے تھے اس میں۔